بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی کے اثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر آپ کے سامنے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ ان دونوں ایک بار آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، کہتا ہے اے محمد اے محمد۔ ایک بار آپ نے فرمایا، مجھے ایک نور نظر آیا، یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی بات پیش نہ آ جائے۔ ایک بار آپ نے یہ بھی فرمایا، اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں۔ میرے دوستو، پچھلی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شام، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کے بارے میں بیان کیا تھا۔ آج اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی اتری تھی اس کے بارے میں آگاہی دیں گے آپ۔ میرے دوستو، وحی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسرافیل کو آپ کا ہمدم بنا دیا تھا۔ آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح آپ کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں، آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی۔ آپ غار حرا میں چلتے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی۔ میرے دوستو، وہ آواز یوں سی تھی، میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ 3 راتوں تک وہاں ٹھہرے رہتے، کبھی 7 راتوں تک، کبھی پورا مہینہ وہاں گزار دیتے۔ آپ جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے جب ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے۔ یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوتا تھا، کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا۔ غار حرا میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے تو ان میں کچھ مساکین لوگ ہوتے، آپ انہیں کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے؟ روایات میں ان کی وضاحت نہیں ملتی، علماء کرام نے اپنے خیالات ضرور فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ میرے دوستو، پھر آخرکار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آپ کی نبوت کے ذریعے آپ اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ 8ویں اور تیسری تاریخ بھی روایات میں آئی ہے اور یہ پہلا موقع تھا جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس پہلے نہیں آئے تھے۔ جس صبح جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی اور پیر کی صبح ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پیر کے دن کا روزہ رکھو کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی۔ بہرحال اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھیجا اور فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اس زور سے بھیجا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی یہ آیات پڑھی۔ ترجمہ اس کا یوں ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے، یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجیے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور ایسا ہے جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعوں سے ان چیزوں کی تعلیم دی اور جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔
آپ فرماتے ہیں میں نے ان آیتوں کو اس طرح پڑھا دیا، اس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئی۔ اس کے بعد آپ غار تشریف لے آئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ کی غار تشریف آوری سے پہلے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول آپ کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس بھجوا دیا، مگر اس شخص کو آپ غار میں نظر نہ آئی۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ کے عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ وہاں بھی نہ ملے۔ اس لیے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ آپ تشریف لے آئی۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بتایا دیا، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں۔ ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں، اس بات پر یقین کر لیں۔ قدوس کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل علیہ السلام کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی، عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر کو بوسہ دیا تھا اور پھر کہا تھا، کاش اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکلیف پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا، میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا، ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں، اسے لے کر جو بھی آیا ہے اس پر ظلم ڈھائے گے۔ اگر میں وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی پوری مدد کروں گا۔ ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی کہا، تمہارے خامد بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہے۔ یہ اس امت کے نبی ہیں، لیکن اس کے کچھ ہی مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے حجون کے مقام پر دفن کیا گیا، کیونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئی۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی، آپ کے مبارک دل پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہوا تھا، اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ میرے حاضرین، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو صدمہ ہوا۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیں، لیکن جب بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے، جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے، اے محمد، آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ کو سکون محسوس کرتے، لیکن جب وحی کا وقفہ کچھ اور گھس جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے، رنج محسوس کرتے اور اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔
چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وحی ہوئی۔ سورۃ المدثر کی پہلی 3 آیات اتری۔ ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی برائیوں کو بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس طرح آپ کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، تو اس کی طرف سے جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئی اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دلاسا دیا۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جو آپ کے پرانے دوست تھے، انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو آپ پر پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھیں اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزا کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں گا۔ ان کا جواب سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، علی، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ سویرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق استفسار کیا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں، ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ عفیف قندی رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان ہے، اسلام کرنے سے بہت پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا۔ تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں عباس بن عبد المطلب کے پاس گیا۔ وہ میرے دوست تھے اور یمن اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ منا میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان آیا۔ اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا۔ اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے بعد ان نوجوان نے رکوع کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان نے سجدے میں گیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس بن عبد المطلب سے پوچھا، عباس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے، علی ابن طالب ہے، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہے۔ یہ عفیف قندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے کہ کاش اس وقت ان میں چوتھا آدمی میں ہوتا۔ اس واقعے کے وقت غالباً حضرت زید بن حارثہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اگرچہ اس وقت تک دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا۔ یہ غلام کس طرح بنے؟ میرے دوستو یہ بھی سن لیں، جاہلیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لیے اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی تھی کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارثہ کو بھی لے گئے، پھر انہیں کاس کے میلے میں بیچنے کے لیے لایا گیا۔ ادھر سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو میلے میں بھیجا۔ وہ ایک غلام خریدنا چاہتی تھی۔ آپ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی تھی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ میلے میں آئے تو وہاں انہوں نے زید بن حارثہ کو بکتے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اچھے لگے، چنانچہ انہوں نے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے انہیں خرید لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بہت پسند آئی اور انہوں نے اپنی غلامی میں لے لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، مگر یہ عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد ایک مدت سے ان کی تلاش میں تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں۔ ان کے والد اور چچا انہیں لینے فوراً مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، تم زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور یہی میرے پاس رہنا چاہے تو ان کی مرضی ہے۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس پر باپ نے کہا، تیرا برا ہو زید، وہ آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے۔ جواب میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا۔ آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنی تو آپ کو فوراً حجر اسود کے پاس گئے اور اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد اور چچا مایوس ہو گئے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں، چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ تو یہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو غلاموں میں سب سے ایمان لائے۔ حضرت زید وہی صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے ہی دوست تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کی ایک باندھی وہاں آئی۔ وہ کہنے لگی، آج آپ کی پھوپھی خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی باندھی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان،
آپ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تصدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس بارے میں دوسری روایات یہ ہیں کہ صدیق کا لقب آپ نے انہیں اس وقت دیا تھا کہ جب آپ معراج کے سفر پر واپس تشریف لائے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کو سنتے ہی فوری طور پر آپ کی تصدیق کی تھی۔ آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ غرض ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر قبول کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ رکھا، اس لیے اس سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یوں بھی بہت خوبصورت تھے۔ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب عتیق کا رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ غرض اسلام یہ پہلا لقب جو کسی کو ملا۔ قریش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف اور سخی اور دولت مند تھے، روپیہ پیسہ بہت فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے، لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ علامہ بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے اور اس سلسلے میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اس کتاب میں خوابوں کی حیرت انگیز تعبیر درج ہے۔ ان کی بتائی ہوئی تعبیر بالکل درست ثابت ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میدان کے ماہر اس بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر تعبیر بتانے والا فرما رہے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نسب و نامہ بیان کرنے میں بھی بہت ماہر تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم بھی اس علم کے ماہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے نسب ناموں کا فن اور علم اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی حاصل کیا ہے، اس لیے کہ وہ قریش کے نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قریش کے لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رابطہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچ بچار اور کسی قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا۔ وائے ابوبکر کے وہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ ابوبکر سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے معاملات میں ابوبکر سے مشورہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وزیر کے درجے میں تھے۔ آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا کرتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے 2 آسمان والے میں سے ہیں یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے ایک ابوبکر اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارے کا سارا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ والوں کی گود میں آ گیا۔ آپ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے، جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ کہ پیروکاروں میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوں گے
ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا، اگر تم اپنے خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں ایک نبی ظاہر ہوں گے، ان نبی کی زندگی میں ان کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ یمن میں ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے جس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا، میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو، میرا خیال ہے تم قریشی ہو، تیمی خاندان سے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، ذرا اپنا پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور بولے، ایسا میں اس وقت نہیں کروں گا جب تک تم اس کی وجہ نہیں بتاؤ گے۔ اس پر اس نے کہا، میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں، حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمل والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، حرم کا رہنے والا تیمی خاندان سے ہوگا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس کی یہ بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا، وہی ان کی ناف کے اوپر سیاہ سفید بالوں والا نشان موجود تھا۔ وہ پکار اٹھا، پروردگار کعبہ کی قسم تم وہی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں یمن میں اپنی خریداری تجارتی کام کر چکا تو رخصت ہونے کے وقت اس کے پاس آیا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا، میری طرف سے چند شعر سن لو جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا، اچھی بات ہے، سناؤ۔ اب اس نے مجھے وہ شعر سنائے۔ اس کے بعد جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے اور انہیں میرے پاس قریش کے بڑے سردار آئے۔ ان میں زیادہ اہم عتبہ بن ابی طالب، شیبہ اور ابو جہل۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں، اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے، جب آپ آگے ہیں تو ان سے نپٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا، خود آپ کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ کی بات سن کر میں نے کہا، آپ کے پاس اس بات کا ثبوت ہے؟ آپ نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا، اس بورے کے وہ شعر جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر آپ حیران رہ گئے اور بولا، میرے دوست، آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام انبیاء کے پاس آتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب میرے ایمان لانے سے بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا، پھر کلمہ پڑھ آپ کے پاس سے واپس آ گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سب سے پہلے کام کیا وہ تھا اسلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ چنانچہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ان کے چچا حکم کو ہوئی تو اس نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں کہا، تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کا دین قبول کرتا ہے، اللہ کی قسم میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کی بات سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے چچا نے جب ان کی پختگی اور ثابت قدمی دیکھی تو انہیں دھوئے میں کھڑا کر تکلیف پہنچائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدم رہے،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہوتا ہے، تو میرے ساتھی وہاں عثمان بن عفان ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت زبیر بن العوام بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش سے مسلمان ہوئے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف میرا دوست تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس نام کو چھوڑ دیا جو تمہارے باپ نے رکھا تھا۔ جواب میں میں نے کہا ہاں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر وہ بولا میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے میں تمہارا نام عبداللہ رکھا ہے۔ چنانچہ مشرک اس روز سے مجھے عبداللہ کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں اکثر یمن جایا کرتا تھا۔ جب بھی وہاں جاتا اسکلان بن قواف میری کے مکان پر ٹھہرا کرتا تھا۔ جب بھی میں اس کے ہاں جاتا وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں، تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تو اسی کے ہاں ٹھہرا۔ اس نے یہی سوال پوچھا، تب میں نے اسے بتایا ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے، ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں میں بھی ایمانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ کے ظاہر نہ کی، فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ آپ سے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا، آپ نے انہیں بتایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ بنی زہرہ کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بھی اس خاندان سے تھی، اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ آپ نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک بار فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، کوئی جس کے ایسے ماموں ہوں؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے اور ان کی والدہ کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری۔ ادھر یہ اپنی والدہ کے بہت فرمانبردار تھے۔ والدہ نے ان سے کہا، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بڑوں کی خاطرداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جواب سن کر والدہ نے کہا، بس تو خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک محمد کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کہو گے اور اوصاف نائلہ بتوں کو جا کر وہ گے نہیں۔ اس وقت کے مشرکوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان کے بتوں کے منہ میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے۔ اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ سے کہا، خدا کی قسم ماں تمہیں نہیں معلوم اگر تمہارے پاس 1000 زندگیاں ہوتی اور وہ سب ایک ایک کر کے اس وجہ سے ختم ہوتی تب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس لیے اب یہ تمہاری مرضی ہے، کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ جب ماں نے ان کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا شروع کر دیا۔ ہم اس نے اب ایک اور کام کیا، دروازے پر آ گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، مجھے ایسے مددگار نہیں مل سکتے جو سعد کے معاملے میں میری مدد کر سکے تاکہ میں اسے گھر میں قید کر دوں اور قید کی حالت میں یہ مر جائے، یہ اپنے نئے دین کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ الفاظ سنے تو میں ماں سے کہا، میں تمہارے گھر کا رخ بھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دن تک گھر نہ آ گئے۔ والدہ تنگ آ گئی، اس نے پیغام بھیجا،
گھر آ جاؤ، دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ چنانچہ یہ گھر چلے آئے۔ گھر والوں نے پیار محبت سے سمجھانا شروع کیا تو ان کے بھائی عامر کی مثال دے کر کہتی، دیکھو عامر کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر ان کے بھائی عامر بھی مسلمان ہو گئے۔ اب تو والدہ کے غیظ و غضب کی انتہا ہی نہ رہی۔ ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکلیف پہنچائی۔ آخر عامر رضی اللہ تعالی عنہ تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے حبشہ ہجرت کر جانے سے پہلے ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے اور دیکھا ماں اور عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں طرف بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ دیکھو تمہارے ماں نے بھائی کو پکڑ رکھا ہے، وہ اللہ سے عہد کر رہی ہے کہ جب تک عامر میرے دینی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک یہ تو کھجور کے سائے میں بیٹھے گی، نہ کھانا کھائے گی نہ پانی پیے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم ماں، تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک کچھ نہ کھاؤ پیو جب تک کہ تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ غرض انہوں نے ماں کی کوئی پرواہ نہ کی، دین پر ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی کوششوں سے حضرت طلحہ یمی اسلام لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور یہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کر دیا۔ ان کا اعلان سن کر نوفل بن ادویہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ اس نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا۔ اس کی اس حرکت پر ان کے قبیلے بنو تمیم نے بھی انہیں بچایا۔ اب چونکہ نوفل نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھا تھا، ان دونوں کے جسم آپس پہ بالکل ملے ہوئے تھے، اس لیے انہیں قرنین کہا جانے لگا، یعنی ملے ہوئے۔ نوفل بن ادویہ کے ظلم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ بن ادویہ کے شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام قبول کر لینے کا سبب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں گیا، میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا، وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں کوئی حرم کا باشندہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا میں ہوں حرم کا رہنے والا۔ میرا جملہ سن کر اس نے کہا کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا احمد کون؟ تب اس راہب نے کہا احمد بن عبداللہ عبد المطلب، یہ اس کا مہینہ ہے، وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا، وہ آخری نبی ہے، اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات سبزہ زار ہے، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو۔ اس راہب کی کہی ہوئی بات میرے دل میں نقش ہو گئی۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کیا کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں، محمد بن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے۔ ابوبکر نے ان کی پیروی قبول کر لی۔ میں نے یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں راہب کی ساری بات سنا دی۔ ساری بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کو پورا واقعہ سنایا۔ آپ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسی وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشر میں سے ہیں، یعنی جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، ان میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ وہ یہ ہیں حضرت زبیر، حضرت عثمان اور حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ بعض ان میں چھوٹے صحابہ کا بھی اضافہ کیا ہے، وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ ان حضرات میں حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کے تاجر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جانور ذبح کرتے تھے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ تیر بنانے کا کام کرتے تھے۔